تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ حج آیات 58 تا 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ تفسیر: علیم ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ کس نے فی الحقیقت اسی کی راہ میں گھر بار چھوڑا ہے اور وہ کس انعام کا مستحق ہے۔ حلیم ہے یعنی ایسے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیر دینے والا نہیں ہے، وہ ان سے درگزر فرمائے گا اور ان کے قصور معاف کر دے گا۔ ذالک، یہ تو ہے ان کا حال۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ تفسیر: پہلے ان مظلوموں کا ذکر تھا جو ظلم کے مقابلے میں کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکے، اور یہاں ان کا ذکر ہے جو ظالموں کے مقابلے میں قوت استعمال کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ قصاص اسی شکل میں لیا جائے گا جس شکل میں ظلم کیا گیا ہو۔ مثلاً کسی شخص نے اگر آدمی کو ڈبو کر مارا ہے تو اسے بھی ڈبو کر مارا جائے، اور کسی نے جلا کر مارا ہے تو اسے بھی جلا کر مارا جائے۔ لیکن حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ قاتل نے قتل خواہ کسی طریقے سے بھی کیا ہو، اس سے قصاص ایک ہی معروف طریقے سے لیا جائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تفسیر: اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک یہ کہ ظلم کے مقابلے میں جو کشت و خون کیا جائے وہ اللہ کے ہاں معاف ہے، اگرچہ کشت و خون بجائے خود اچھی چیز نہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ جس کے تم بندے ہو عفو درگزر کرنے والا ہے، اس لیے تم کو بھی جہاں تک بھی تمہارے بس میں ہو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اہل ایمان کے اخلاق کا زیور یہی ہے کہ وہ حلیم، عالی ظرف اور متحمل ہوں۔ بدلہ لینے کا حق انہیں ضرور حاصل ہے، مگر بالکل تقیمانہ ذہنیت اپنے اوپر طاری کر لینا ان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے۔ تفسیر: اس پیراگراف کا تعلق اوپر کے پورے پیراگراف سے ہے، نہ کہ صرف قریب کے آخری فقرے سے، یعنی کفر و ظلم کی روش اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کرنا، مومن و صالح بندوں کو انعام دینا، مظلوم اہل حق کی داد رسی کرنا اور طاقت سے ظلم کا مقابلہ کرنے والے اہل حق کی نصرت فرمانا۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات یہ اور یہ ہیں۔ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کہ اللہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا ہی ہے۔ تفسیر: یعنی تمام نظام کائنات پر وہی حاکم ہے اور گردش لیل و نہار اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اس ظاہری معنی کے ساتھ اس فقرے میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو خدا رات کی تاریکی میں سے دن کی روشنی نکال لاتا ہے اور چمکتے ہوئے دن پر رات کی ظلمت طاری کر دیتا ہے، وہی خدا اس پر بھی قادر ہے کہ آج جن کے اقتدار کا سورج نصف النہار پر ہے، ان کے زوال و غروب کا منظر بھی دنیا کو جلد ہی دکھا دے، اور کفر و جہالت کی جو تاریکی اس وقت حق و صداقت کی فجر کا راستہ روک رہی ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حکم سے چھٹ جائے اور وہ دن نکل آئے جس میں راستی اور علم و معرفت کے نور سے دنیا روشن ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ تفسیر: یعنی وہ دیکھنے اور سننے والا خدا ہے، اندھا بہرا نہیں ہے۔ ذالک، یہ اس لیے۔
بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ تفسیر، یعنی حقیقی اختیارات کا مالک اور واقعی رب وہی ہے، اس لیے اس کی بندگی کرنے والے خائب و خاسر نہیں رہ سکتے، اور دوسرے تمام معبود سراسر بے حقیقت ہیں۔ ان کو جن صفات اور اختیارات کا مالک سمجھ لیا گیا ہے ان کی سرے سے کوئی اصلیت نہیں ہے، اس لیے خدا سے منہ موڑ کر ان کے اعتماد پر جینے والے کبھی فلاح و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ تفسیر، یہاں پھر ظاہر مفہوم کے پیچھے ایک لطیف اشارہ چھپا ہوا ہے۔ ظاہر مفہوم تو محض اللہ کی قدرت کا بیان ہے، مگر لطیف اشارہ یہ ہے کہ جس طرح خدا کی برسائی ہوئی بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی تم دیکھتے ہو کہ سوکھی پڑی ہوئی زمین یکا یک لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح یہ وحی کا باران رحمت جو آج ہو رہا ہے عنقریب تم کو یہ منظر دکھانے والا ہے کہ یہی عرب کا بنجر ریگستان علم و اخلاق اور تہذیب صالح کا وہ گلزار بن جائے گا جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان اللہ لطیف خبیر، حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ تفسیر، لطیف ہے یعنی غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے۔ اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے آغاز میں کبھی ان کے انجام کا تصور نہیں کر سکتے۔ لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کون جان سکتا ہے کہ ان میں سے کون ابراہیم ہے جو 3/4 دنیا کا روحانی پیشوا ہوگا، اور کون چنگیز ہے جو ایشیا اور یورپ کو تہ و بالا کر ڈالے گا۔ خوردبین جب ایجاد ہوئی تھی اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک نوبت پہنچائے گی۔ کولمبس جب سفر کو نکل رہا تھا تو کسے معلوم تھا کہ یہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بنا ڈالی جا رہی ہے۔ غرض خدا کے منصوبے ایسے دقیق اور ناقابل ادراک طریقوں سے پورے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ تکمیل کو نہ پہنچ جائیں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس چیز کے لیے کام ہو رہا ہے۔ خبیر ہے یعنی وہ اپنی دنیا کے حالات، مصالح اور ضروریات سے باخبر ہے اور جانتا ہے کہ اپنی خدائی کا کام کس طرح کرے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ تفسیر، وہی غنی ہے یعنی صرف اسی کی ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اور وہی حمید ہے یعنی تعریف اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، خواہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ تفسیر، آسمان سے مراد یہاں پورا عالم بالا ہے جس کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ تھمی ہوئی ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق و رحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہی تم کو موت دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، سچ یہ ہے کہ انسان بڑا سخت منکر حق ہے۔ تفسیر، یعنی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس حقیقت کا انکار کیے جاتا ہے جسے انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے۔ تفسیر، یعنی ہر نبی کی امت کے لیے۔ جعلنا منسکن، ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے۔ تفسیر،
یہاں منسک کا لفظ قربانی کے معنی میں نہیں بلکہ پورے نظام عبادت کے معنی میں ہے۔ اس سے پہلے اسی لفظ کا ترجمہ قربانی کا قاعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں بات کا فکرہ تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ اس کے وسیع معنی میں سے صرف قربانی مراد ہونے کی تصریح کر رہا تھا، لیکن یہاں اسے محض قربانی کے معنی میں لینے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ عبادت کو بھی اگر پرستش کے بجائے بندگی کے وسیع تر مفہوم میں لیا جائے تو مدعا سے قریب تر ہوگا۔ اس طرح منسک طریقے بندگی کے وہی معنی ہو جائیں گے جو شریعت اور منہاج کے معنی ہیں، اور یہ اسی مضمون کا اعادہ ہوگا جو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ ہم ناسکوہ، جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ فلا ينازعنك فی الامر وادع الی ربک، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی دعوت دو۔ تفسیر، یعنی جس طرح پہلے انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے دور کی امتوں کے لیے ایک منسک لائے ہیں، اسی طرح اس دور کی امت کے لیے تم ایک منسک لائے ہو۔ اب کسی کو تم سے نزاع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے لیے یہی منسک حق ہے۔ سورہ جاثیہ میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا ہے: ثم جعلناک علی شرعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ آیت 18۔ پھر انبیاء بنی اسرائیل کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک شریعت طریقے پر قائم کیا، بس تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ تفسیر، یہ فقرہ اس مطلب کو پوری طرح واضح کر رہا ہے جو پچھلے فقرے کی تفسیر میں ہم بیان کر آئے ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کے علم اللہ کے پاس ہیں۔ ان ذالک فی کتاب، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل نہیں ہے۔ تفسیر، سلسلہ کلام سے اس پیراگراف کا تعلق سمجھنے کے لیے اس سورہ کی آیات 55 تا 57 نگاہ میں رہنی چاہیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ تفسیر، یعنی نہ تو خدا کی کسی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کیا لہٰذا ہمارے ساتھ تم ان کی بھی عبادت کرو، اور نہ ان کو کسی علمی ذریعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ واقعی الوہیت میں حصہ دار ہیں اور اس بنا پر ان کو عبادت کا حق پہنچتا ہے۔ اب یہ جو طرح طرح کے معبود کھڑے گئے ہیں اور ان کی صفات اور اختیارات کے متعلق قسم قسم کے عقائد تصنیف کر لیے گئے ہیں، اور ان کے آستانوں پر ہسائیاں ہو رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، نیازیں دی جا رہی ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں اور اعتکاف ہو رہے ہیں۔ یہ سب جاہلانہ گمان کی پیروی کے سوا آخر اور کیا ہے؟ مَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تفسیر، یعنی یہ احمق لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معبود دنیا اور آخرت میں ان کے مددگار ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں، نہ یہ معبود کیونکہ ان کے پاس مدد کی کوئی طاقت نہیں، اور نہ اللہ کیونکہ اس سے یہ بغاوت اختیار کر چکے ہیں، لہٰذا اپنی اس حماقت سے یہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو ہماری صاف صاف
आयतें सुनाई जाती हैं। तारिफ़ु फ़ी वुजूहिल्लज़ीना कफ़रुल मुनकर, तो तुम देखते हो कि मुनकिरीने हक़ के चेहरे बिगड़ने लगते हैं। यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, ऐसा महसूस होने लगता है कि अभी वो उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो इन्हें हमारी आयात सुनाते हैं। कुल अफ़ा उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम, इनसे कहो मैं तुम्हें बताऊं कि इससे बदतर चीज़ क्या है। तफसीर, यानी कलाम इलाही की आयत सुनकर गुस्से की जलन तुमको लाहक होती है। इससे शदीद तर चीज़ या ये कि उन आयत को सुनाने वालों के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा बुराई तुम कर सकते हो, इससे ज़्यादा बदतर चीज़ जिससे तुम्हें साबिका पेश आने वाला है। अन्नार, आग। वअदहल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने उसी का वादा उन लोगों के हक़ में कर रखा है कबूल हक़ से इनकार करें। वह बिसल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। या अय्युहन्नासो दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह, लोगों एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, जिन माबूदों को तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले जाए तो वो उसे छुड़ा भी नहीं सकते। दाफ़ुत तालिब वल मतलूब, मदद चाहने वाला भी कमज़ोर और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमज़ोर। तफसीर, यानी मदद चाहने वाला तो इसलिए किसी बालातर ताकत की तरफ इस्तिमदाद के लिए हाथ फैलाया करता है कि वो कमज़ोर है, मगर इस गर्ज़ के लिए ये जिनके आगे हाथ फैला रहे हैं उनकी कमज़ोरी का हाल ये है कि वो एक मक्खी से भी ओहदा बरा नहीं हो सकते। अब गौर करो कि उन लोगों की कमज़ोरी का क्या हाल होगा जो ख़ुद भी कमज़ोर हों और उनकी उम्मीदों के सहारे भी कमज़ोर हों। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी जैसा कि उसे पहचानने का हक़ था। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, वाक़या ये है कि क़ुव्वत और इज़्ज़त वाला तो अल्लाह ही है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, हकीकत यह है कि अल्लाह अपने फ़रामीन की तरसील के लिए मलाइका में से भी पैगाम रसां मुंतखब करता है और इंसानों में से भी। तफसीर, मतलब यह है कि मुशरिकीन ने मखलूक़ात में से जिन जिन हस्तियों को माबूद बनाया है, इनमें अफसल तरीन मखलूक या मलाइका हैं या अम्बिया, और उनकी हैसियत भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि वो अल्लाह के अहकाम पहुँचाने का ज़रिया हैं, जिनको इसने इस खिदमत के लिए चुन लिया। महज ये फ़जीलत उनको खुदा या खुदाई में अल्लाह का शरीक तो नहीं बना देती। इन्नल्लाह समीउन बसीर, वो समी व बसीर है। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ़ है। तफसीर, ये फ़िक्रा कुरान मजीद में बिलउमूम शफ़ाअत के मुशरिकाना अक़ीदे की तरदीद के लिए आया करता है, लिहाजा इस मकाम पर पिछले फ़िक्रे के बाद इसे इरशाद फरमाने का मतलब ये हुआ कि मलाइका और अम्बिया और सुलहा को बज़ाते ख़ुद हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ कर ना सही, अल्लाह के यहाँ सिफारिशी समझ कर भी अगर तुम पूछते हो तो ये गलत है, क्योंकि सब कुछ देखने और सुनने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। हर शख्स के ज़ाहिर और मख्फी हालात वही जानता है। दुनिया के खुले और छुपे मसाले से भी वही वाकिफ़ है। मलाइका और अम्बिया समेत किसी मखलूक को भी ठीक मालूम नहीं है कि किस वक्त क्या करना मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने अपने मुकर्रब तरीन मखलूक को भी ये हक़ नहीं दिया कि वो उसके इज़्न के बग़ैर जो सिफारिश चाहें कर बैठें और उनकी सिफारिश कबूल हो जाए। इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सारे मामलात उसी की तरफ रुजू होते हैं। तफसीर, यानी तदाबीर अमर बिल्कुल उसके इख्तियार में है। कायनात के किसी छोटे या बड़े मामले का मर्जा कोई दूसरा नहीं कि उसके पास तुम अपनी दरख्वास्तें ले जाओ। हर मामला उसी के आगे फ़ैसले के लिए पेश होता है, लिहाजा दस्ते तलब बढ़ाना है तो इसकी तरफ बढ़ाओ। इन बेइख्तियार हस्तियों से क्या मांगते हो जो ख़ुद अपनी भी कोई हाजत
آپ پوری کر لینے پر قادر نہیں ہیں۔